کو صدیق اکبر، ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہا گیا؟ ان کا لقب کب پڑا؟ جب پیغمبر علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے اور واپسی آپ کی ہو گئی، دنیا کے لوگوں کے سامنے ایک منٹ کا بھی وقت نہیں تھا۔ جیسے آدمی زنجیر کو نکال دیتا ہے، اس کے حصے چھوڑ دیا، زنجیر ذرا سے ہلتا ہے، آہستہ آہستہ سکون اختیار کر لیتا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو زنجیر کو دروازے سے لٹکا دیا گیا، زنجیر ابھی ہل رہا ہے اور حضور معراج میں چلے گئے، واپس ایسے آئے کہ زنجیر کا ہلنا بھی بند نہیں ہوا، اور زنجیر کا ہلنا کتنا دیر میں ہو جائے؟ بس منٹ کے اندر، اتنی میں واپسی ہو گئی۔ ایک آدمی بسترے میں سویا ہے، بسترے سے اٹھتا ہے تو بسترا ذرا گرم رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بسترے سے اور واپس اتنی جلدی آ گئے کہ بسترا اسی طرح گرم ہے، ذرا بھی اس کے اندر کمی آئی نہیں، اتنی دیر دنیا وہاں پر آنکھوں کے سامنے۔ تو پیغمبر علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، مکے والوں کے سامنے، کہ بھائی میں آج رات میں 7 طبق آسمان کی سیر کیا، دوزخ کو دیکھا، کیسے کیسے لوگوں کو کس کو کیا گناہ کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، جنت کو دیکھا وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں سدرۃ المنتہا تک کی باتیں آپ نے فرمائی، اس ساری چیزوں کو میں نے دیکھا۔ اور اب کفاروں کو ہاتھ لگ گیا بڑا اعتراض کرنے کا کہ ایسے عجیب بہکی بات کر رہے ہیں، ایک منٹ بھی گزرا نہیں ہے، کیا 7 طبق آسمان اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا دیکھ کے سب چل گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر کو بلایا کفار نے ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ارے ابو بکر ادھر آؤ ادھر آؤ، ارے کچھ سنے بھی تمہارے ساتھی کے بارے میں؟ کیا بات ہوا؟ نہیں تمہارا ساتھی تو بہک گیا، کیا بہک گیا؟ بولو کیا ہوا؟ نہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں رات میں چلا گیا، آسمان ساتھ آسمان کے ساتھ کیا، جنت دوزخ تین کیا 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 سب دیکھ دکھ گیا، بیت المقدس گیا، فلاں گیا، یہ گیا وہ گیا، تو بہک گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہ تو پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر کو آپ کی طرف سے بدگمان کرنے کے لیے کفار گھر گئے کہ تیرا ساتھی ایسے ایسی بہتی بات کہہ رہا ہے۔ حضرت بکر صدیق سب کی بات کو سن کر کے فرمانے لگے کہ میرے ساتھی محمد نے یہ بات اگر تم کو کہی ہے، سنائی ہے، آمنا، میں پہلے اس پر ایمان لاتا ہوں، میں پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں، مجھے کوئی اس میں شک شبہ نہیں۔ وہیں سے آپ کا ابو بکر کے نام میں صدیق لقب لگ گیا اسی سے۔ اسے اللہ رسول کی باتوں میں بلا چوچرا ایمان لانا فرض ہے، اس کے بغیر کوئی شکل آدمی کی نہیں بن سکتی، نہ جنات کی، سب برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام کے اوپر وحی کے ذریعے قرآن کریم کو اللہ نے اتارا ہے، اور وحی کے بارے میں ایک بات اور اچھے سے سمجھ جائیے کہ ایک طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ پر وحی کیسے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تو صورت وحی آنے کی میرے اوپر ایسا ہے، جب وحی میرے پاس آتی ہے
تو جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، گھنٹہ پیٹنے کے بعد اس کی جو آواز ہوتی ہے، لہر ہوتی ہے، اس طرح کی آواز کے ساتھ میرے اوپر وحی آتی ہے، اور یہ وحی کی یہ جو شکل ہے جو گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے، گھنٹی کی آواز جو ہوتی ہے اس کا کوئی طرف نہیں ہے، وہ سارے طرف میں ایک ہی قسم کی آواز آئے گی، سمجھے نا؟ ہاں، کہ اس کو مغرب کی طرف سے آنا، اس کا کوئی جہت نہیں، گھنٹی کی آواز کی کوئی جہت نہیں، وہ پورے چاروں طرف کی جہت کو گھیرے ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں گھنٹی کی طرح میرے اوپر آتی ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا جو یہ طریقہ میرے اوپر آتا ہے گھنٹی کی آواز کی طرح، یہ میرے لیے بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، بہت بوجھل ہوتا ہے میرے لیے، ان سے میں برداشت نہیں کر سکتا، اب میری جان نکل جائے گی، اتنا بوجھ مجھ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور سخت سردی کے زمانے میں جب آپ کو وحی آپ کے اوپر اس طرح ہوتی تھی، سخت سردی کے زمانے میں اتنا بوجھل کہ آپ کے پیشانی مبارک سے پانی، یعنی جس طرح سے ٹپکتا ہے پسینہ وغیرہ ٹپکتے رہتے ہیں، چہرہ بالکل آپ کو متغیر ہو جاتا تھا، اور اتنا بوجھ ایک صحابی کے ران پر حضور کا سر مبارک تھا، وہی آ گئی، بس وہ صحابی کہتے ہیں میں اب کیا کروں، حضور کے تو سر میرے اوپر ہے، آپ پر وہی، میرا ٹانگ ٹوٹ جائے گا، میری ہڈی ٹوٹ جائے گی جان کی، میں اب حضور کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ہاتھ لگا سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا احترام سے، لیکن ایسا مانا کہ میرے جان کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے، اتنا بوجھ۔ ایک مرتبہ اسوا اونٹنی پر آپ سوار تھے، وہی آ گئے آپ کا، اسوا اونٹنی برداشت نہیں، چوپ سے سو گئی، سب صحابی جو تھے کیا ہو گیا اس کو، تو خیر مطلب یہ ہے کہ جو گھنٹی کی آواز کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آتی ہے، یہ سب سے سخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے بھی وہی کیسے آتی تھی، کسی آدمی کی شکل میں جبریل علیہ السلام آ جاتا تھا، کسی آدمی کی شکل میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتا تھا، اور عموماً حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، بہت مشہور صحابی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اکثر و بیشتر جب آدمی کی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی ہی کی صورت شکل میں آتے، انہی کی صورت شکل میں، اور کبھی کبھی دوسرے کی شکل میں، لیکن اکثر و بیشتر وہی اگر آدمی کی شکل میں حضرت جبریل آتے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل صورت میں آتے تھے، اور جو وحی ہوتی تھی پڑھ لیتے تھے۔ گھنٹی بجنے کی آواز کی شکل میں بھی جو وحی اترتی تھی تو حضور فرماتے ہیں کہ وحی کا وقت ختم ہوتا تو مجھے سب یاد آ جاتا تھا، اس آواز کی وجہ سے، اس آواز میں کیا کیا پڑھایا وہ بھی میرے دل میں سب جم جاتا تھا، اور آدمی کی شکل میں جبریل سے آ کے پڑھاتے وہ بھی سن لیتا، بس اللہ تعالیٰ جما دیتے تھے۔ تیسری شکل یہ بھی ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ
اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتلا دیا براہ راست، اس میں فرشتے کا دخل نہیں۔ یہ بہت کم طریقہ تھا، لیکن زیادہ تر طریقہ گھنٹی کی آواز کی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں حضرت جبریل تشریف لے آیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ وحی جو ہے اللہ کی طرف سے کہ جو کام حواس کے ذریعے سر سے پیر تک جو جسد ہے آدمی کا، اس کے ذریعے کسی چیز کا نئے علم ہو سکے تو عقل سے جو ہے آدمی کچھ علم سیکھے، عقل سے نہ ہو سکے تو پھر وحی، اور وحی کے ذریعے جتنی چیزیں اللہ کو دنیا میں پہنچانا تھا اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک اللہ نے ختم کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے سارے نبیوں پر وحی آئی ہے، وحی کے ذریعے اپنی اپنی قوم کے کو جو ہے ہر نبی نے بات بتلا دی۔ ان کی شریعت کی دنیا کے معاملات الگ ہوتے ہیں، شریعت کی بات اتنی بتلا دی کہ ان کی زندگی میں ان کو شریعت کے بارے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، اور وحی کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر وحی کا سلسلہ ختم ہے۔ اب جبریل علیہ السلام کسی کا وحی لائیں گے نہیں، اور البتہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالی اس امت کی اعجاز کے لیے جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ دنیا میں بھیج دیں، جاؤ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں لیلۃ القدر میں۔ یہ اس امت کے اعزاز کے لیے بھیج دیتے تھے، وہی لے کے نہیں آتے۔ کھڑے بیٹھے سوئے کون کیا عبادت کر رہا ہے، کون کیا ذکر کر رہا ہے، وہ سب چکر لگا کر کے گھر 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 سب دیکھ داکھ کے رپورٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور سب کو اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی بزرگ دوستوں، تو یہ جو ہے وحی کا سلسلہ جو ہے یہ قرآن کریم کا ہر حرف یہ سب وحی کے ذریعے سے ہے، اور قرآن کریم کے اس بوجھل کو ہر وہ حافظ قرآن، قاری قرآن جو رمضان شریف میں تراویح پڑھاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں بڑے حافظ ہیں پھر پڑھ دیں گے، لیکن جب وہ تراویح کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو حافظ صاحب کو پوچھو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا پڑھوں گا؟ 7 طبق زمین آسمان ان کے سامنے کیا کروں گا، کہاں کھڑا ہوں گا، کیا کروں گا، قرآن کیسے پڑھوں گا؟ ان سے پوچھو، ان کو میرے کو بوجھ کتنا لگ رہا ہے۔ یہ وہی کا جو ہے سلسلہ جو حضور پر تھا، اس کا کچھ اثر امت کے حافظ قرآن، قاری قرآن جو تراویح پڑھاتے ہیں پر بھی اس کا اثر ہے۔ حافظ قرآن اپنے سے پڑھ رہا، اللہ پڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اگر نہیں پڑھائیں گے وہ حافظ قرآن کتنا ہی یادداشت والا ہو، الحمدللہ پڑھ نہیں سکتا، اس کی زبان سے نکل نہیں سکتا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے اللہ پڑھا رہا ہے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد قاری مبین صاحب ابھی تو رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، بڑے اچھے قاری، اچھے حافظ تھے، تراویح پڑھایا کرتے تھے حضرت کے خانقے میں۔ پتہ نہیں ایک بار کیا مسئلہ کیا ہوا پیش آ گیا، تو شاہ صاحب کو سب کچھ ان کے بارے میں معلومات ہو گئی، یا کوئی کچھ تعریف کر دیا رہے گا،
ان کے پڑھنے اڑنے کی. ٹھیک ہے قاری صاحب آج ہم دیکھ لیں گے تم تراویح کیسے پڑھا. لفظ بول دیے شاہ صاحب آج دیکھیں گے آپ تراویح کیسے پڑھا. اب تراویح میں کھڑے ہوئے کچھ نہیں پڑھ پا رہے, الحمد بھی نہیں پڑھ پا رہے. مجبور ہو گئے تحریمہ توڑنا پڑا. کیا ہو گیا قاری صاحب کچھ پڑھ نہیں رہے ہیں آپ؟ تو ہاتھ جوڑنے لگے. کچھ لوگوں نے تعریف کر دیا, کچھ کر دیا, مجھے بھی ذرا کچھ اپنے بارے میں کچھ ہو گیا, کچھ گیا, کام ختم. آدمی کی بس کی بات نہیں. حافظ قاری کسی اللہ پڑھا دیں گے. اللہ اگر پڑھا دیں گے پڑھ لو گے تو حافظ قرآن کو پڑھا دیتے ہیں. اللہ نہیں چاہیں گے پڑھ سکے. تو بہرحال میرے محترم یہ وحی کی بات تھی, وحی کا طریقہ تھا, وحی آنے کا وغیرہ وغیرہ کا تھا. ایک باتیں آپ کے سامنے بتلا دی گئی ہے. اب انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اب شروع کریں گے آئندہ سے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ بوجھ اور قرآن کریم کی جو بھی تفسیر ہمارے سامنے آئے اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہم اس کو قبول کریں گے. ابھی کے دور میں غیر محقق آدمی تفسیر قرآن شروع کر دیتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا انگریزی جہاں آدمی کہتا ہے میں بھی کر دوں گا تفسیر, اور گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, لوگ ان کا پیچھا کرتے چلے جا رہے ہیں. اہل جماعت اسلامی ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے, کیا ہے یہ سب اپنی عقل سے قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں. کو پوچھا بہت سے لوگوں کو, ارے بھائی وہ تو پڑھا لکھا نہیں, وہ تو بہت اردو بھی جانتی ہیں, الفاظ عربی بھی جانتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں کہا بھائی ہم بھی تو پھر جو ہے دوے داروں کی کتاب ہمیں بھی تو لکھ دیں گے نا, ہمیں بھی انگریزی پڑھی رہے ہیں, ہمیں بھی لکھ جائے بخار آنے سے اس کو یہ گولی دو, اسے کھانسی ہونے سے یہ گولی دو, اس کو پیچیس ہونے سے یہ گولی دو. ہمیں بھی تو پڑھے نا انگریزی, ہم بھی تو لکھ دیں گے. ہمارا نسخہ قبول کر نہیں نسخہ آپ کا نسخہ کہ آدمی مرے گا. اب میں کہ یہاں تو آدمی گمراہ ہو کے جہنم میں چلے جائے گا, تم جو کہہ رہے ہیں ہم میں تمہارا کیا فرق تھا. تو اس لیے غیر محقق لوگوں کی جو دعوے دار ہوتے ہیں, میں سب کچھ جانتا ہوں, ان کی اتباع بالکل مت سنو. ریڈیو میں سن لیے اور اس میں آگے آپ کے موبائل میں فلاں مولانا ایسا ایسا بات کرتے. ارے وہ کیا بات کہتے تھے, اپنے علماء سے پوچھو, صحیح کہہ رہے تھے غلط کر رہے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, یہ سب چیز کو خوب خیال کر. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھے.